ناول ملے کچھ اس طرح از قلم پلوش صافی ماضی کالج کوریڈور میں ہی اسحاد اور میرام کا سامنا ہوا۔ اسحاد قدرے پرسکون تھا، اسے میرام کے درگزر سے نئی امید ملی تھی۔ وہ خوش مزاجی سے میرام کے روبرو آیا۔ کل جو آپ نے کیا وہ دوبارہ مت کیجیے گا، بھول کر بھی میرے گھر مت آئیے گا۔ میرام نے صدموہری سے جواب دیا۔ پر تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ اسحاد اس کے لہجے پر شاک ہوا۔ وہ تو بس اماں کے سامنے کہہ دیا تھا، آپ نے جو کیا وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میرام کا غصہ عوض برقرار تھا۔ مانتا ہوں، پر مجھے سب ٹھیک کرنے کا ایک موقع تو دو۔ اس نے کل کے ہی انداز میں اپنا فقرہ دہرایا۔ مجھے کسی کو موقع نہیں دینا اور نہ ہی کچھ ٹھیک کروانا ہے، میں اکیلی کافی ہوں۔ میرام اتنا کہتی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ کلاس میں داخل ہو کر وہ اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ پچھلے 2 مارچ سے اس کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کی سیٹ خالی ہوتی، کسی نے اس کے قریب بیٹھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ضد میں تم مجھ سے نہیں جیت سکتی میرام۔ اسحاد نے میرام کے رویے کو نیا نام دیا اور سر چٹک کر کلاس میں داخل ہو گیا۔ فخریہ مسکراتے ہوئے میرام کے دائیں جانب سیٹ پر آ بیٹھا۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ سب میں حیرت بھری نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ان سب میں سے صرف ساحل تھا جو اسحاد کی اس پیش قدمی پر خوش ہوا اور جلدی سے میرام کی بائیں جانب کی نشست سنبھالی۔ اسحاد نے ساحل کو دیکھ کر مشکور ہوتے ہوئے سر کو خم دیا۔ میرام نے پہلے دائیں جانب اسحاد کو دیکھا، پھر بائیں جانب ساحل کو۔ اس نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے اٹھنا چاہا اور پروفیسر نیازی کلاس میں داخل ہوئے نظر آئے تو وہ ارادہ ترک کر کے بیٹھ گئی۔ پہلے اوور کے اختتام پر وہ معمول کے مطابق پروفیسر عقیل کی کلاس سے جانے کے لیے اٹھنے لگی تھی کہ اسحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چپ چاپ بیٹھی رہو۔ اسحاد نے ڈپٹتے ہوئے اسے واپس بٹھایا۔ اسحاد کا مضبوط لمس ہاتھوں میں محسوس کر کے جہاں وہ کانپ اٹھی تھی وہیں اس کے سخت لہجے پر خفیف ہوئی۔ پروفیسر عقیل کلاس میں داخل ہوئے تو میرام پر نظر پڑتے ہی ان کے ابرو تن گئے۔ بظاہر نارمل تاثرات بنائے وہ پوڈیم پر آئے اور رجسٹر کھول کر حاضری لگانے لگے۔ میرام کی حاضری نظر انداز کر کے انہوں نے کتاب کھولی۔ میرا خیال ہے آج آپ نے وقت نہیں دیکھا، پہلا اوور ختم ہو چکا ہے۔ بلا واسطہ انہوں نے میرام کو دیکھا۔ میرام باہر نہیں جائے گی، وہ یہیں ہمارے ساتھ کلاس لے گی۔ جواب اسحاد کی جانب سے ملا۔ اس کے چہرے پر سختی در آئی تھی جو پروفیسر عقیل نے بھی محسوس کی تھی۔ اگر میرام نہیں ہوگی تو کوئی آپ کی کلاس نہیں لے گا، اس نے تریدی انداز میں کہا، مگر پروفیسر عقیل بے تاثر کھڑے رہے۔ چلو میرام۔ پروفیسر عقیل کے مضحکہ خیز نظروں سے اسحاد طیش میں آ گیا۔ پھر سے میرام کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میرام سر جھکائے ساتھ چل پڑی اور اس کے ہاتھ چھڑانا چاہا تو اسحاد کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ دروازے کے سرے پر پہنچ کر اسحاد کا رکا اور کلاس میں نظر دوڑائی۔ ساحل بلا جھجک اس کے پاس آ گیا۔ پروفیسر عقیل اب بھی خاموش تھے۔ ساحل نے مڑ کر شکوہ کن نظروں سے انابیہ کو دیکھا، مانو یہ آخری حد کا اشارہ تھا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو کر ان کے پاس آ گئی۔ وہیں اسحاد کی نظریں عبیر پر ٹھہر گئی تھیں۔ کم سے کم اسے اپنے ہی کزن سے اس بے رخی کی امید نہیں تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسحاد کو اپنے سچے اور جھوٹے دوست کا معلوم پڑنا تھا۔ پیار اور دوستی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ پیار میں حدیں ہوتی ہیں، یہ تقدیر پر منحصر کرتی ہے، کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں۔ یہ سلسلہ کبھی نہ کبھی تھم جاتا ہے، پر دوستی کبھی نہ ختم ہونے والا جذبہ ہے۔ زمانے کے ہر نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے، کبھی نرم کبھی گرم، کبھی سرد کبھی برستا ہوا، مگر ہر حال میں قائم رہتا ہے۔ جبران کا شمار مفاد پرست لوگوں میں ہوا تھا۔ اسے جب عبیر کی سائیڈ اپنا فائدہ نظر آیا تو وہ عبیر کا ہمدرد بن جاتا اور اسحاد کی جانب سے فوائد فراہم ہوتے تو اس کا حامی بن جاتا۔ اس وقت اسے اسحاد کا ساتھ دینے میں زیادہ فائدہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ عبیر کو نظر انداز کر کے اسحاد کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ 2 سے 4 اور 4 سے 6 ایک ایک کر کے اسٹوڈنٹ اٹھنے لگے تو وہ پروفیسر عقیل کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے گنگناتے ہوئے سب کو سیٹ پر جانے کی ہدایت کی اور میرام کو بھی کلاس میں رہنے کی پابندی سے آزاد کر دیا۔ سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسحاد کے اشارے پر سب اپنی اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ میرام نے تسکم نظروں سے اسحاد کو دیکھا۔ اس کے انکار کے باوجود بھی وہ اپنے کیے کا ازالہ کرنے میں پیش تھا۔ ساحل بھائی میرے ساتھ آئیں، ایک کام ہے۔ میرام نے کلاس کے بعد کینٹین میں کھڑے ساحل کو پکارا۔
क्या बात ہے, کہاں جانا ہے؟ ساحل پریشان ہوا۔ چلے تو بتاتی ہوں، میرام نے معصومیت سے آنکھیں چپکاتے ہوئے کہا۔ ساحل اس کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ دونوں کیمپس کے پلے گراؤنڈ میں گمسم کھڑی انابیہ کے پاس چلے آئے۔ ساحل کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ انابیہ نے ان دونوں کو اپنی جانب آتے دیکھا تو جھیم سی گئی۔ انا، ساحل بھائی اپنے پچھلے رویے پر تم سے معذرت کرنا چاہتے ہیں، میرام نے نرمی سے وضاحت کی۔ ساحل نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ چلیں سوری کریں، میرام نے نقاب سے چھلکتی چمکتی سے آنکھوں سے ساحل کو گھورا۔ سوری۔ ساحل نے متذبذب ہوتے ہوئے انابیہ کو دیکھا اور پھر نظر جھکا کر معذرت کی۔ انابیہ اب بھی بے تاثر تھی، اور ساحل بھائی نے یہ بھی کہا کہ وہ اس سیمسٹر کے اینڈ تک اپنے گھر پر بات کر کے تمہارے گھر رشتہ بھیجیں گے۔ میرام نے خوش مزاجی سے انابیہ کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اب کی بار انابیہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے پرامید نظروں سے ساحل کو دیکھا جو میرام کی باتوں سے انجانی اس کے ساتھ آ گیا تھا۔ قدرے گھبرا گیا۔ ہاں، میں کچھ دنوں تک ڈیڈ سے بات کرتا ہوں۔ گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ساحل نے حامی بھری۔ بس اب طے ہو گیا ساحل بھائی، میں جلد از جلد انابیہ کو اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرام نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ شیور، چھوٹی بہن کی خواہش کیسے ٹال سکتا ہوں؟ میں پوری کر سکتا ہوں۔ ساحل متبسم ہوا۔ انابیہ ان دونوں کو لے کر دل میں پل رہی منفی خیالات جھٹکتی میرام کو گلے لگانے لگی۔ سوری میرام، انابیہ نے پشیمانی کا اظہار کیا۔ چھوڑو پرانی باتیں، جو ہوا سو ہوا، پر انا دوبارہ میری وجہ سے تم صاحبہ سے خفا مت ہونا۔ میرام نے وعدہ لینے کے انداز میں انا کا ہاتھ تھام دیا۔ انابیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یقین دہانی کروائی۔ میرام کی آنکھوں میں اطمینان بخش چمک در آئی تھی۔ میرام کی زندگی پھر سے نارمل ہونے لگی تھی۔ اس کے دل میں اظہار کے لیے کرواہٹ میں مٹھاس گھلنے لگا تھا کہ اس دن کالج پرنسپل نے اسے اپنے آفس میں طلب کیا اور اسے کالج سے سسپینڈ کرنے کا سرٹیفکیٹ تھمایا۔ پر سر، میری کیا غلطی ہے؟ آپ مجھے بغیر کسی ٹھوس دلیل کے کالج سے نہیں نکال سکتے۔ میرام میز کے پار کھڑی سند ہاتھ میں لیے شکوہ کرنے لگی تھی۔ تمہارے خلاف شکایت آئی ہے، اسٹوڈنٹس تمہاری موجودگی میں پڑھ نہیں پاتے۔ پرنسپل صاحب نے سرسری سے جواب دیا۔ سر، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو بس اپنی تعلیم حاصل کرنے آتی ہوں، یہ سب سازش ہے۔ میرام دلیل پیش کرنے لگی تھی۔ دوسری جانب ابیر آفس کے باہر کھڑے میرام کے نکلنے کا منتظر تھا۔ اصل شکایت اس نے کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دوست بچھڑ گئے تھے۔ وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر جبران باسکٹ بال کورٹ بھاگا۔ اس ہاتھ میرام پرنسپل آفس میں ہے، اسے کالج سے نکالا جا رہا ہے اور اس کے خلاف شکایت تبشیر بھیا کے سفارش سے ابھی نے درج کروائی ہے۔ جبران نے روداد اظہار کی گوش گزار کر دی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتا ہوا بھاگ کر پرنسپل آفس پہنچا۔ بغیر دستک دیے اندر داخل ہوا، میرام کے ہاتھ سے سند کھینچتا پھاڑ کر فضا میں اڑا دی۔ مسٹر اجہاد، پرنسپل صاحب اسے مخاطب کرتے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے۔ میرام کو کوئی نہیں نکالے گا، وہ یہیں پڑھے گی اور ڈگری لے کر ہی جائے گی۔ دانت پر دانت جماتے ہوئے اظہار نے پرنسپل صاحب کو وارننگ دی۔ کالج میں تو آپ اسے روک لو گے، زمانے میں مقام کیسے دلواؤ گے؟ نوکری کون دے گا اسے؟ تبدیلی لانی ہے تو اپنے گھر سے شروعات کرو۔ خود آپ کے بھائی نے شکایت کی ہے۔ پرنسپل صاحب اظہار کے بدلتے تاثرات پر استہزائیہ ہوئے ہنسے۔ اظہار جواباً خاموش ہو گیا۔ عزت تو ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سر، وہ اسے دے تو دنیا کی کوئی سازش اس سے نہیں چھین سکتی۔ میں ٹاپ بھی کروں گی اور اعلیٰ نوکری بھی ملے گی مجھے۔ میرام کا اعتماد قطعاً نہ ٹوٹا۔ وہ پرنسپل صاحب کی آنکھوں میں دیکھتی اپنے سنہرے مستقبل سے آشنا کرانے لگی۔ اظہار اس کی دلیری پر مسکرا دیا، اسے ساتھ لیے باہر آ گیا۔ آفس کے باہر آتے ہی اس کے دوسرے کوریڈور میں کھڑے ابیر پر نظر پڑی۔ اظہار بھاگتا ہوا اس پر جھڑپ پڑا۔ سالے، پرابلم کیا ہے تجھے؟ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو تم؟ اظہار نے ابیر کا کالر دبوچ کر اس کے چہرے کو آگے کیا۔ پرابلم تم ہو، خود کو دیکھو، تیری پوزیشن جا رہی ہے، تیرا سٹیٹس گر رہا ہے۔ ایک طوائف کے لیے تم نے خود کو پاگل کر دیا ہے۔ ابھی نے حقیقت کا آئینہ دکھایا، وہ ایسی نہیں ہے، وہ نیک اور پاکیزہ لڑکی ہے۔ اظہار کی آواز بلند ہونے لگی۔ تجھے کیسے پتا؟ چیک کر کے آ رہے ہو کیا؟ ابھی نے طنزیہ انداز میں ہونہا کرتے اپنا کالر چھڑایا۔ بکواس بند کرو، میں تیرا منہ توڑ دوں گا۔ ابیر کا بار بار میرام کے لیے نازیبا الفاظ نکلنا اظہار کا پارا آسمان کو چڑھ گیا۔ واہ، ایک تو اس کی بھلائی سوچو، اوپر سے جھاڑ بھی میں کھاؤں۔ ابیر باز نہ آیا۔ ایک معصوم کی پڑھائی میں خلل ڈال کر میرا کون سا بھلا کر رہے ہو تم؟ اور کمینے تو نے بھیا کو انوالو کیا۔ اظہار کو پرنسپل کی بات یاد آئی۔ ہاں، غلط کیا میں نے، تبشیر بھیا کو بتایا، مجھے ڈائریکٹ پھوپھا جی کو بتانا چاہیے تھا، وہی تیری لگام کھینچیں گے۔ ابیر نے زبانی کلامی جاری رکھی۔ ابیر، تم ایسا نہیں کرو گے، اظہار اس پر چلایا۔
मैं ऐसा ही करूँगा, बल्कि अभी जाकर बताता हूँ कैसे तू इस कोठे वाली का मसीहा बना हुआ है। अबीर ने कहते हुए कदम आगे बढ़ाए थे। इजहार ने माथे पर शिकन डाले से कंधे से थाम कर इसका रुख अपनी जानिब किया और एक जोरदार ज़रब अबीर के चेहरे पर रसीद किया। स्टूडेंट्स के झुमकट्टे में मुस्तरब खड़ी मेराम ने चीख रोकते मुंह पर हाथ रख लिया था। ज़रब इतना ज़ोरदार था कि अभी लड़खड़ाता हुआ एक जानिब झुक गया। सीधा होते हुए इसने गुस्सीली नज़रों से इजहार को घूरा इसके गाल पर मुक्का दे मारा। वार गैर मुतवक्का तौर पर हुआ और इजहार भी लड़खड़ा गया। बाढ़ में गई रिश्तेदारी। इजहार ने उछलते हुए अबीर को जकड़ लिया और इसके पेट में मुक्के बरसाने लगा। मुझे भी नहीं चाहिए तेरी यारी दोस्ती। अबीर जवाबी कार्रवाई करते इजहार को मारने लगा। दोनों हाथापाई पर उतर आए। मेराम बेचारगी से इन दोनों को लड़ते देखकर क्लास की जाने भागी। तेज तेज भागते इसकी सांस चढ़ गई थी। क्लास में दर आते इसने साहिल को पुकारा। वो जो नाबिया और बीना के हमरा चंद दीगर स्टूडेंट्स के साथ खुश गप्पियों में मसरूफ था। मेराम की हालत पर घबरा गया। साहिल भाई, अबीर और इजहार एक दूसरे को मार रहे हैं। इसने कपकपाती आवाज़ से ये मुश्किल अल्फाज अदा किए। आंखों में आया आंसू का पैमाना छलक जाने को तैयार था। साहिल शौक हो गया। इसने झड़प कर इनकी जानिब भागा। बिया नाबिया भी इसके पीछे हो ली। इजहार, स्टॉप इट, बस करो। साहिल ने इजहार को कमर से पकड़कर अबीर से दूर किया। दोबारा इसके लिए गलत अल्फाज निकाले तो जान से मार दूंगा। इजहार जोर लगाते खुद को साहिल के हिसार से अलग करने लगा। वहीं अबीर को जिब्रान और दूसरे साथियों ने पकड़ लिया। क्यों, महबूबा है ना तेरी? अबीर माथे पर से रस्ते खून को फरामोश करके फिर से चिल्लाया। बिल्कुल करता हूँ मैं ऐसे मोहब्बत। आज डंके की चोट पर कहता हूँ, आई लव मेराम। जो करना है करो। किसी ने भी इसके बारे में बुरा सोचा तो इसका इससे भी ज़्यादा बुरा हश्र करूँगा। इजहार उंगली उठाकर धमकाते हुए साहिल के खींचातानी पर इसके साथ मुखालिफ सिमत चल पड़ा। मेराम ने इजहार के यूं इजहार पर नज़रें झुका ली थी। बीना ने नफरत भरी नज़रों से मेराम को देखा। गैर इरादी तौर पर इसे मेराम से हसद होने लगा। हसद एक नफ्सियाती बीमारी है। बहुत कम लोग इससे बच सकते हैं, वरना अक्सर लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं। कोई सीना कीना से खाली नहीं होता। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इसे इजहार कर देते हैं, कुछ लोग इसे दिल में छुपाए रहते हैं। इजहार और मेराम बेंच पर कुछ फासले पर बैठे थे। साहिल इसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने लैब चला गया था। मरना नहीं चाहिए था, नरमी से समझाते। मेराम इसकी चोटों पर दिल गिर हुई थी। मेराम दिलकशी से इजहार की जानिब दे रही थी। इसकी समातों में इसके इजहार मोहब्बत गर्दिश करने लगी। कुदरत हमेशा इंसान पे इतनी मेहरबान ज़रूर होती है कि चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो जाए, इसे नफरत करे, फिर भी एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो इस पर जान छिड़कता है। अगर दुनिया में नफरत है तो मोहब्बत का जज्बा भी मौजूद है। इजहार लब के पास ज़ख्म पर रुमाल रखे मेराम को तकता रहा। इसने मेराम के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मेराम, तुम वहाँ क्यों रहती हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारे इस जगह से? इतना बड़ा शहर है कराची, कहीं और भी तो रह सकती हो। रेड लाइट एरिया ही क्यों? इजहार ने अफसुर्दगी से पूछा। मैं वहाँ रही हूँ क्योंकि मेरी अम्मा वहाँ रहती हैं। मेराम ने लापरवाही से शाने उचकाकर कहा। तो क्या वो? इजहार ने अपना फिक्रा मुकम्मल छोड़ दिया। नहीं, वो भी तवाइफ नहीं है, पर ज़माने ने बना दिया है। मेरी अम्मा ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्द को जगह दी, जो मेरे बाबा थे। पर वो कौन थे, क्या करते थे, अब कहाँ हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मेराम के चेहरे पर उदासी की लहर छा गई थी। तुम अपनी अम्मा से बात करो, पूछो इनसे। मैं तुम्हारे बाबा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। इजहार ने उम्मीद दिलानी चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं इजहार। जिस लड़की के एक मर्तबा कदम रेड लाइट एरिया में पड़े गए, फिर चाहे वो नेक भी हो, बेकसूर ही हो, फिर भी कोई इसे नहीं अपनाता। मेराम ने समाज के तल हक़ाइक़ समझाने की कोशिश की। हमारे माशरे में औरत पर झूठी तोहमत भी लग जाए तो अपनी पाक दामन साबित करते इसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, और इसी आग की नज़र इसकी औलाद भी होती है। इसे भी इस अलकबात से जोड़ दिया जाता है, चाहे वो बेकसूर ही क्यों ना हो। मेराम अपनी बेचारगी याद करने लगी। इजहार ने नज़रें चुरा ली। ये हकीकत वो भी अच्छे से जानता था। औरत फिर चाहे तेज़ाब से भी नहा ले, लेकिन इसे इस समाज में नापाक और बदकिरदार ही तस्वुर किया जाता है। मगर मर्द अगर कसूरवार भी हो तो इसके सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो इज़्ज़तदार बन जाता है। यही अलमिया है इस माशरे का। इसने अफसोस करते सर झटका। मैंने कभी हकीकत से मुँह नहीं फेरा। जो इंसान अपने असल से भागता है वो भागता ही रह जाता है, क्योंकि असल कभी नहीं छुपता, कभी ख़त्म नहीं होता। इस पर लिहाफ डालें, गुलाफ या मिट्टी, ये फिर भी निकल आता है। मैं तो बस अब कुछ बनकर अम्मा के साथ साथ इन सारी औरतों को वहाँ से निकालना चाहती हूँ। अपना मकसद याद करते वो पुरजोश हुई थी।
آپ تو سیاست ہی جوائن کریں گے؟ یا میرام نے موضوع گفتگو بدلے اظہار سے سوال کرنا چاہا کہ اظہار کی زبان سے ادا ہونے والی فکرے نے میرام کو کرنٹ لگا دیا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ میرام کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ میرام کے لیے جتنا اس کا سب کے سامنے محبت کا اعتراف کرنا غیر متوقع تھا، اتنا ہی اس کا پرپوز کرنا چونکا دینے والا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ میں کریئر کے متعلق پوچھ رہی تھی، شاید کچھ غلط سن لیا۔ میرام رخ پھیر گئی، اس کا دل ڈگمگا رہا تھا۔ کچھ غلط نہیں سنا تم نے، میں سچ میں تمہیں پرپوز کر رہا ہوں۔ آئی وانٹ ٹو میری یو۔ اظہار اپنے زخم بھلائے پورا اس کے جانب مڑا۔ ریڈ لائٹ ایریا میں بارات نہیں آتی اظہار، وہاں سے عورتوں کا جنازہ نکلتا ہے، ڈولی نہیں۔ میرام زخمی مسکراتی اور اٹھ کر جانے لگی تھی۔ محبت تو اسے بھی تھی۔ اظہار کی محبت کا جان کر اس کے پرپوزل پر وہ خوشی سے سرشار تھی، لیکن اپنے اور اظہار کے تفریق نے اسے اپنے ارمان دل میں دبانے پر مجبور کر دیا۔ میں تمہیں اور تمہاری اماں کو کہیں اور شفٹ کروا دوں گا۔ اظہار نے اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رہائش کا بدل جانے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی نا؟ میری اور آپ کے اسٹیٹس ڈفرینس کا کیا ہوگا؟ فیملی سے کیا کہیں گے؟ کیسے منائیں گے انہیں؟ میرام نے سوالیہ نظر سے اظہار کو دیکھا۔ اظہار الجھن کا شکار ہونے لگا۔ میرام اس کی ہر تجویز کو پشت سے پش ڈال گئی۔ میری اصلاح مانے بینا وقاص سے شادی کر لیں۔ اس کے بابا بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اور ماما سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ اس کا اسٹیٹس جچتا ہے آپ کے ساتھ اور بینا آپ کا پسند کرتی ہے، دونوں کی جوڑی اچھی لگے گی۔ میرام بدل نخواستہ اظہار کو رائے دینے لگی، پر اس کا دل کا کیا کروں جو ذات پات دیکھے بغیر کسی بھی اسٹیٹس اور رتبے کو خاطر ملاتے بغیر تم پر آ گیا ہے۔ اظہار کی آواز میں افسردگی ڈر آئی تھی۔ دل کا کیا ہے، کہیں بھی آ جاتا ہے، اسے سمجھا لیں۔ ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، کچھ ارمان دل میں دفنا دینے پڑتے ہیں، یہی زندگی کا دستور ہے۔ ہم زندگی کو نہیں گزارتے بلکہ زندگی ہمیں گزارتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان ہی رک جاتا جہاں اسے اپنا صدمہ ملا ہو۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میرام کو اپنے لفظوں پر تکلیف ہونے لگی، وہ سر جھکائے وہاں سے چل پڑی اور اظہار اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ میرام کی باتوں کو سوچتا ہوا کالج سے نکلا تھا جب اسے تبشیر بھیا کی کال آ گئی۔ انہوں نے فوراً سے اظہار کو اپنے آفس طلب کیا۔ اظہار بیزاری سے بائک پر سوار ہوا آفس کا رخ کیا۔ وہ بے تاثر انداز میں تبشیر سلطان راجپوت کے آفس در آیا تو وہ بپرے شیر کی مانند اظہار پر غرائے۔ اظہار واٹ از دس؟ اتنا مارا ہے تم نے ابیر کو؟ سر پر سٹیچز ٹانکے لگے ہیں اسے۔ ماموں جان کتنے خفا ہو رہے ہیں؟ تبشیر نے گلا امیز آواز سے اسے پوچھا۔ اسے آپ سے صفائش نہیں کروانی چاہیے تھی، اور بھیا آپ ہی اس کی باتوں میں آگے مجھ سے تصدیق تو کی ہوتی۔ اظہار نے خفگی ظاہر کی۔ تصدیق کیا کروانا ہے؟ پورا کالج جانتا ہے کہ لڑکی کس طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ تبشیر مزید غصہ ہوا۔ اظہار نے چند قدم دور کھڑے انجان بننے کی کوشش کرتے سفیر خان کو دیکھا۔ بھیا وہ ایسی نہیں ہے، اچھی لڑکی ہے، اظہار نے سمجھانا چاہا، پر تبشیر نے ہوا میں ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا۔ ریڈ لائٹ ایریا میں رہنے والی کوئی بھی لڑکی اچھی نہیں ہوتی، اور اب میں تمہارے منہ سے اس کا ذکر نہ سنوں، بھیا نے غضب سے گھورتے ہوئے اسے کہا۔ سفیر جو پیچھے مڑے اور سفیر کی جانب مخاطب ہوئے۔ سفیر ہاتھ پیچھے باندھے آگے آیا۔ آج سے تم 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہو گے، اس کی پل پل کی خبر مجھے دیتے رہو گے، آئی سمجھ؟ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے تبشیر سلطان نے سفیر کو تنبیہ کیا تو اس نے فوراً حکم بجا لاتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اظہار لمبا سانس خارج کرتے آفس سے باہر نکل گیا۔ سفیر خان اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میرا یقین کرو سفیر، وہ ایسی نہیں ہے جیسے آپ لوگ اسے سمجھ رہے ہیں۔ اظہار ضد ہوا۔ مجھے آپ پر یقین ہے، پر یہ سماج، یہ معاشرہ کبھی یقین نہیں کرے گا۔ بہتر ہے کہ آپ اسے بھول جائیں۔ آج ابیر سے لڑ پڑے۔ تبشیر سر سے ڈانٹ کھائی۔ ابھی گھر جا کر بھی میڈم اور ماموں جان سے سننے کو ملے گا۔ آپ کس کو قائل کرتے پھریں گے؟ سفیر خان نے دوستی کی حیثیت سے سمجھایا۔ میرا مشورہ یہ ہے اظہار، فی الحال آپ کچھ نہ کریں، کچھ دنوں میں الیکشن ہے سائنس سرکار، اور تبشیر سر ویسے بھی ہر وقت بھڑکے ہوئے ہی ہوتے ہیں، ایک مرتبہ الیکشن ہو جائے پھر آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے میں خود آپ کا ساتھ دوں گا۔ سفیر خان نے اظہار کے کندھے کے گرد بازو مائل کر کے حوصلہ افزائی کی تھی۔ وہ سفیر خان کی نصیحت زیر نشید کرتے ہوئے لب بھینچے مسکرایا۔ اس کا مزاج بہتر کرنے سفیر خان اسے اپنے گھر لے گیا۔ نوریہ سفیر اور اس کے 4 سالہ بیٹے جسے اظہار چھوٹے خان کر کے مخاطب کرتا، انہوں نے اظہار کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور دوپہر کے کھانے پر روک لیا۔ اوکے جی، اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔